السلام علیکم، میرا نام ہے موہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ڈیفرنٹ کنٹینٹ یوز کرتے ہیں، بٹ اس بار ہم ہارر سٹوریز لائے ہیں۔ تو جسے بھی ہارر سٹوریز ہماری اچھی لگے وہ ہمیں ضرور کمنٹ میں نیچے بتا سکتا ہے، اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کی سٹوری ضرور نریٹ کریں گے۔ تو جی سب عادل کرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب اس طرح کی مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ قریب آ کر بڑے غور سے سنتی ہیں۔ تو چلیں اب ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویٹ اینڈ واچ، یہ میری لائن نہیں، یہ ایک سٹوری کی لائن ہے جس سے یہ پوری سٹوری جڑی ہوئی ہے۔ یہ سٹوری ایک لڑکی کی ہے جو محبت میں اتنی حد تک پوزیسو ہو گئی کہ اس نے لڑکے کے ساتھ کیا کچھ کیا، یہ سٹوری میں ہی آپ جانیں گے۔ بتاتا چلوں یہ صرف سٹوری نہیں، یہ ایک لیسن بھی ہے۔ آئی ہوپ اس سٹوری سے آپ لیسن بھی لیتے ہوں گے کہ ایک لڑکی کس حد تک پوزیسو ہو سکتی ہے صرف ایک لڑکے کے لیے۔ یہ آپ کو اس سٹوری میں پتہ چلے گا، اور جادو کے کون کون سے طریقے آ گئے ہیں یہ بھی آپ اس سٹوری میں ہی دیکھیں گے۔ یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت عجیب بھی، اور میں بتاتا چلوں کہ آپ اس سٹوری کو شروع سے لے کر اینڈ تک سنیے گا، کیونکہ پھر آپ بعد میں کمنٹ کرتے ہیں کہ بورنگ آپ کو تب لگتی ہے جب آپ سٹوری کو سکپ کر ڈائریکٹ جن اور چڑیلوں پر چلے جاتے ہیں۔ باقی جن چڑیل والے دور ہی رہیں، یہ سٹوری ہے تو ڈرونی لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو چلے ٹائم کو ضائع کیے بغیر سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ عادل کرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس سے سار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب اس طرح کے مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اپنی باتیں بڑے غور سے سنتی ہیں آپ کے قریب آ کر۔ السلام علیکم وائز، میں اپنا نام شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ یہ سٹوری سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس وجہ سے اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ یہ جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں میری بھی بہت حد تک غلطی تھی، اور یہی غلطی تھی کہ سب معاملات ہمارے آگے آئے۔ یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کی آڈینس مجھے بھی برا بھلا بولے گی، لیکن یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ سے نہ ہو جائیں، تو اللہ نہ کرے یہ معاملات آپ کے اور آپ کی فیملی کے آگے آئیں۔ تو وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا اور میں کو ایجوکیشن میں پڑھا کرتا تھا۔ میری کلاس میں میری ایک کلاس فیلو تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ پوری کلاس میں سب لڑکوں کی اٹریکشن اسی کی طرف تھی، مجھے بھی وہ بہت پسند تھی، لیکن اس لڑکی میں خاص بات تھی کہ وہ کسی کو باؤ نہیں دیتی تھی۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہونے لگی، میری اس سے بات چیت شروع ہو گئی۔ میں بتاتا چلوں میری سسٹر بھی میرے کالج میں ساتھ ہی تھی، ہماری کلاس ایک نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی میری بہن کی دوست بن گئی، اور پھر اسی کے تھرو میری اس لڑکی سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اور پھر کیا تھا، میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم سپینڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک دن میں نے موقع دیکھ کر اسے اپنے دل کا حال بتا دیا کہ وہ مجھے پسند ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی توجہ مجھ پر آنے لگی، اور مجھے اس کی بات چیت سے اندازہ ہونے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ فی الحال اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جو اس کی باڈی لینگویج تھی وہ میری طرف ہی ہوتی تھی۔ کلاس میں ہم کوئی پیریڈ اٹینڈ کر رہے ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میں اسے دیکھ کر۔ وہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری لو سٹوری۔ ہم نے بہت اچھا ٹائم ساتھ سپینڈ کیا، اور یونیورسٹی تک ہم ساتھ رہے، اور بات یہاں تک آ گئی کہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے شادی کرو، اور یہاں اسے میں گھمانے لگا کہ میں اپنے گھر بات کروں گا، لیکن سچ بات یہ تھی کہ میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا۔ ہاں، ایسا نہیں تھا کہ میں اسے دھوکہ دے رہا تھا یا دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال میں نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں۔ لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ سیریس ہو گئی، وہ محبت میں بہت زیادہ پوزیسو تھی، اور مجھے ہر وقت کال کرنا۔ پہلے مجھے سب کچھ اچھا لگتا تھا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں اریٹیٹ ہونے لگا۔ وہ مجھے مسلسل کال کرتی، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اسے مجھے روٹین بتانی ہوتی۔ رات سونے سے پہلے مجھے اسے کال کرنی ہوتی۔ شروع میں تو میں اس سے روز رات کو بات کیا کرتا تھا، لیکن یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں ایک جاب بھی کر رہا تھا، اور پھر میں بہت بیزی ہوتا چلا گیا، اور جاب کے ساتھ ساتھ مجھے اسٹڈی بھی کرنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت حد تک پوزیسو ہوتی چلی گئی،
اور یہی وجہ تھی کہ میں اس سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ میں تمہیں کیوں ہر ٹائم اپنے سونے اٹھنے کھانے پینے کی روٹین بتاؤں، اور اسی کو لے کر ہم دونوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں اس سے پیار تھا، اب میں اس سے کال پر بات کرتا تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ میری دشمن ہے۔ چونکہ پورے دن میں مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا تو چلو تھوڑی اچھی بات کر لی جائے، لیکن وہ ٹائم بھی وہ لڑائی جھگڑے میں گزارتی۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی کہ میں نے اسے فون کرنا چھوڑ دیا، اسے واٹس ایپ میں، اسے کال میں میں نے بلاک کر دیا۔ یقین کریں معیز، ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر ہم بلاک کر دیں سم پر تو بھی اگر آپ کو کالز آئی ہوئی ہوں تو پتہ چلتا ہے، وہ مس کال لگی ہوئی فیل ہوتی ہے۔ میں جب سو کر اٹھتا تھا تو میرے فون پر 150 200 مس کالز لگی ہوئی ہوتی تھی۔ میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ وہ لڑکی انتہا کی پوزیسیو تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ لڑکی اتنی حد تک مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اتنی ڈیٹیل میں سٹوری کا بروڈ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے سٹوری سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ایک لڑکی کی انتہا مجھے کہاں تک لے گئی تھی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ میرے آفس میں ایک لڑکی تھی جس سے میری بہت اچھی بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی آئیڈیل لگتی تھی۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ نیچے لوگ بول رہے ہوں گے کہ اس سے بھی تو پہل تم نے کی تھی، تو اب اس کا پوزیسیو ہونا تمہیں برا لگ رہا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، محبت تھی اور میں اسے چاہتا تھا، لیکن اب میں یہاں ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کتنی حد تک پوزیسیو تھی۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں سوچ کر بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ وہ لڑکی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک چیز پر نظر رکھتی تھی۔ مجھے اب اس سے وہ والی وائبز نہیں آتی تھی۔ اب یہ جو لڑکی میرے آفس میں تھی، یہ مجھے میرے اپنے آئیڈیل کے روپ میں ملی۔ یہ لڑکی مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی اور میں بھی اس سے بہت انوالو ہو گیا۔ ہماری لو سٹوری شروع ہو گئی اور میں نے بالکل نفاست سے اس کے گھر میں اپنا رشتہ بھیجا، اور بس اللہ کی طرف سے معاملات بنتے چلے گئے اور ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ میں لاہور کی ایک پورش ایریا میں رہتا ہوں۔ شادی کے بعد میرے حصے میں ایک پلاٹ تھا جسے والد صاحب نے کہا کہ اس پلاٹ پر تم اپنا گھر تعمیر کر لو، اور اس پلاٹ پہ میں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا، اور وہاں میں نے ایک اپنا چھوٹا سا بنگلو بنوایا جہاں پر میں شادی کے بعد شفٹ ہو گیا۔ اب سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مجھے فیس بک پر عدل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے نیو اکاؤنٹس بنا کر مجھے ڈی ایم میں میسج کرتی۔ تو یہ سٹوری کا فرسٹ پارٹ تھا، کیونکہ سٹوری بہت لمبی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ تو اس کا سیکنڈ پارٹ کل انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گا، تو ضرور دیکھیے گا، بہت اچھی سٹوری ہے۔